الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 126 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، جب معبد بن ابی معبد خزائی کی گفتگو سن کر مقام روحا میں لشکر کفار پر ایک روب طاری ہوا، ان پر دھاک بیٹھی مسلمان لشکر مدنی کی، اور مدینہ پلٹنے کا ارادہ جو ہے وہ لشکر کفار نے ترک کر دیا۔ البتہ ناظرین کرام، ابو سفیان نے مدنی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے کے لیے کہ یہ ہمارا تعاقب نہ کریں، ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ نہ کریں، ایک چال چلی اور جوابی اعصابی حملہ کیا۔ وہ یہ تھا کہ ہوا اس طرح کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا، تو جب ابو سفیان سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان نے اس قافلے والوں کو کہا کہ میرا پیغام جو ہے، آپ سفر میں ہیں، میرا پیغام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیں، اور اس کے بدلے میں میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ جب آپ مکہ کو واپس لوٹیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ کو اتنی کشمش دوں گا کہ جتنی کشمش یہ آپ کی ایک اونٹنی بھی نہیں اٹھا سکتی، اس سے بھی زیادہ میں آپ کو دوں گا۔ تو قافلے والوں نے اس کی یہ شرط مان لی۔ قافلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ابو سفیان کہتا ہے، قافلے کے امیر کو کہتا ہے، قافلے والوں کو کہتا ہے کہ ابو سفیان نے یہ کہا کہ محمد کو جا کر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہاری جڑ کاٹنے کے لیے، تمہیں صف ہستی سے مٹانے کے لیے ہم پلٹ کر تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور ہم اپنی پورے شد و مد سے اور پورے زور سے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ ایک اعصابی جنگ تھی، جوابی کاروائی تھی۔ حالانکہ وہ ڈر کے مارے جب انہوں نے معبد بن ابی معبد خزائی کی باتیں سنی تھی تو وہ ان پر روب طاری ہو گیا تھا، اور انہوں نے فوراً رخت سفر مکہ کے لیے باندھا تھا۔ مگر یہ اعصابی جنگ جو تھی اس نے ایک چال چلی۔ ناظرین کرام، جب یہ قافلہ جو ہے قبیلہ عبد القیس کا ہمراہ الاسد جب پہنچتا ہے، جہاں پر سرور کونین نے اپنے لشکر کا کیمپ لگایا ہوا تھا، جب یہ وہاں پر پہنچتا ہے تو منعن یہ پیغام سرور کونین تک اور اصحاب رسول تک وہ پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ قافلے کا امیر اور قافلے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ یعنی کفار مکہ تمہارے خلاف جمع ہیں اور ان سے ڈرو، ان کی بڑی جمعیت جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہونے والی ہے۔ مگر ناظرین کرام کہ جس کا رب اس کے دلوں کو مضبوط کر دے تو اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ یہ پیغام جب مسلمان سنتے ہیں، اصحاب رسول سنتے ہیں، تو ان کا ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
یہ پیغام سنتے ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے ہمارا رب ہی کافی ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو ناظرین کرام، اس طرح مدنی قافلہ بغیر کسی جنگ کے 3 دن قیام کے بعد، یعنی 9، 10 اور 11 شوال 3 ہجری کو واپس لوٹا بغیر کسی جنگ کے۔ ناظرین کرام، واپسی کے دوران رستے میں ابو عزا جمحی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت میں آ گیا۔ اور یہ کون تھا ناظرین کرام؟ اگر آپ نے میرے پچھلے غزوہ بدر کے بعد جو قیدی آزاد کیے تھے، اگر وہ آپ نے میرا ویلاگ سنا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، پتہ ہوگا کہ یہ ابو عزا جمحی یہ کون تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہی بدبخت ہے جو بدر میں قید ہوا، قیدی بن کر مدینے آیا، اور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرتے ہوئے، اس کے فقر کو دیکھتے ہوئے، اور اس کی بچیاں تھیں، لڑکیوں کی کثرت کی تعداد کی وجہ سے سرور کونین نے اس پر ترس کھا کر احسان کرتے ہوئے اس کو بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دیا، اور اس شرط پر آزاد کیا کہ تم آئندہ کبھی بھی سرور کونین کے خلاف کسی سے بھی تعاون نہیں کرو گے اور نہیں کوئی سازش کرو گے۔ تو اس معاہدے کے تحت اس کو آزاد کر دیا۔ ناظرین کرام، مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ بدبخت شخص وعدہ خلافی کرتا ہے، اور پھر آزاد ہونے کے بعد اپنے اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے خلاف لوگوں کو ابھارتا ہے، اور اپنی شاعری کے ذریعے یہ مسلمانوں کی تضحیک کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود جنگ احد میں یہ شریک ہوتا ہے، جبکہ کتنا بڑا اس کے اوپر احسان کر کے بغیر فدیے کے سرور کونین نے اس کو آزاد کیا تھا۔ ناظرین اکرام، جب یہ گرفتار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دو اور مجھ پر احسان کرو، میں آئندہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کروں گا۔ مگر سرور کونین نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ میں جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 2 بار دھوکہ دے دیا۔ پھر سرور کونین نے فرمایا المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين، مومن جو ہے یہ کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت زبیر یا حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور کونین نے حکم دیا، اور اس بدبخت کی گردن اڑا دی گئی۔ ناظرین کرام، اسی طرح مکہ کے ایک اور جاسوس بھی مارا گیا رستے میں، جس کا نام معاویہ بن مغیرہ تھا۔ یہ شخص اس طرح ہوا کہ یہ جب زد میں آیا، احد کی مشرکین کی واپسی کے بعد، جب یعنی جنگ احد ہوئی، تو جب لشکر کفار واپس مدینہ کو لوٹا تو یہ شخص مدینہ کے اندر اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے امان طلب کی۔ تو سرور کونین نے اس کو امان تو دے دی، لیکن اس شرط پر
کہ اگر تم 3 دن کے بعد اگر یہاں اس ایریے میں یا علاقے میں پاؤ جاؤ گے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، جب قافلہ روانہ ہوتا ہے، قریش مدنی لشکر روانہ ہوتا ہے جب حمراء الاسد کی طرف، تو یہ شخص دیکھتا ہے کہ اب مدینہ تو خالی ہو چکا، لشکر یہاں سے چلا گیا، تو اس شخص نے کیا کام کیا کہ قریش مکہ کی، کفار مکہ کی جاسوسی کرنے کی غرض سے 3 دن سے زیادہ اس نے قیام کر دیا مدینے کے اندر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب لشکر مدنی جو ہے سرور کونین کی سربراہی میں جب حمراء الاسد طرف سے واپس ہوتا ہے تو جب یہ مدینے سے باہر پتہ چلتا ہے اس کو، تو لشکر کو دیکھتا ہے جب، تو یہ لشکر مدنی کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیتے ہیں، اور یہ 2 اصحاب رسول اس کا پیچھا کرتے ہیں، پیچھا کر کے اس کا تعاقب کر کے اس کو بھی طے کر دیتے ہیں، اور یہ کفار مکہ کا جاسوس جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آگے گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔